السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو دھرو راٹھی نے ریئلٹی آف قرآن اینڈ بائبل بنائی تھی اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر صرف ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور دھرو راٹھی نے اس ویڈیو کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو انہوں نے مسٹیک کی تھی اور جو لوگوں کو عقیدہ دینے کی کوشش کی تھی، اس کے بارے میں ہم نے تشریحات کی تھی کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے۔ اور آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کریں گے، جو انہوں نے حضرت نوح کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ایسا عقیدہ مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی ہے کہ جس کو تاریخ کے حوالے سے اگر پتہ نہ ہوگا اور اس نے دھرو راٹھی کی بات کو مان کر عقیدہ رکھ لیا تو جناب والا انسان کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ وہاں پر جو انہوں نے بات کہی وہ بات یہ کہی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد جب اس دنیا کے اندر ظلم اور کفر اور ہر طرف ہی گناہ ہونے لگا، لوگ ایک دوسرے کو مار کاٹنے لگے، لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹنے لگے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس دنیا کو ختم کیا جائے، اس دنیا کو مٹا دیا جائے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، جو کہ بہت اچھا اور بہت شریف ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی مسٹیک کی ہے وہ مسٹیک یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اب پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہو چکا وہ بھی معلوم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی نیک بندہ بھی موجود ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اب آپ مجھ سے سماعت فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا بنائی تو حضرت آدم کو بھیجا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ حضرت آدم کو بھیجنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس دور کے اندر حضرت نوح علیہ السلام قوم کو راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کی، ان کو بتایا کہ جو تم بت پرستی کرتے ہو، جو تم دوسرے معبود باطلہ کی عبادت کرتے ہو، یہ سب بیکار ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ایک رب کی عبادت کرو، تمہیں چاہیے کہ تم ایک خدا کو مانو، مگر کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کے اوپر اتنا تشدد کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی قوم والوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہمیں تبلیغ کرنا چھوڑ دو، تم ہمیں راہ ہدایت دکھانا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں بہت ماریں گے، تمہارے اوپر بہت ظلم و تشدد ڈھائیں گے۔ اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا اور آپ کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر چھوڑ دیا۔ ان کو لگنے لگا کہ آج لگتا ہے نوح علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا، اور ایسی ہی حالت میں انہوں نے پھر انہیں تبلیغ کی۔ تبلیغ کرنے کا عالم یہ تھا حضرت نوح کا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک بندے کو ایک ایک کر کے پوشیدہ دعوت دی، مطلب کہیں اسے اکیلے میں ملتا تو اسے آپ سمجھاتے، مجمع کے اندر آپ نے دعوت دی، مطلب ہر طریقے سے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، لیکن کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص بچے کو اپنی گود میں لے کر جا رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو وہ دیکھتا ہے تو بوڑھا کہتا ہے کہ بیٹا اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں اگر بہکائے تو اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا۔ وہ بچہ نیچے اترتا ہے، وہ جو بوڑھا شخص ہے وہ لاٹھی لے کر چل رہا ہوتا ہے، تو بچہ اس بوڑھے سے وہ لاٹھی لیتا ہے، وہ ڈنڈا لیتا ہے اور حضرت نوح کے سر پر مارتا ہے، اور اتنی تیز وہ لگتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ جب خون نکلنے لگتا ہے اور خون سے بہنے لگتا ہے تو اب حضرت نوح علیہ السلام اس قوم سے عاجز آ جاتے ہیں، پریشان آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جیسا کہ 12ویں پارے کے اندر ہے، سورہ ہود آیت نمبر 36، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو رب کا یہ حکم ہوا کہ اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس یہی ایمان والے ہیں، اور اس کے آگے کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا۔
جب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، تبارک و تعالیٰ کی اس بات کے اوپر حضرت نوح سمجھ چکے کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جب حضرت نوح نے یہ دیکھ لیا کہ جب کوئی ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، میں ان کو دعوت دیتا رہوں، ان کو ایمان کی طرف بلاتا رہوں، لیکن رب فرما رہا ہے کہ اب کوئی ایمان لے کے نہیں آنے والا ہے، تو پھر ان کو ایمان کی طرف بلانے سے فائدہ کیا جب یہ مسلمان ہوں گے ہی نہیں۔ پھر حضرت نوح نے ان کے لیے دعائے ہلاکت کی۔ وہاں پر دھرو راٹھی نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ ڈسٹروائے کرنے والا تھا، برباد کرنے والا تھا۔ پھر نوح لکھتا ہے حالانکہ حضرت نوح نے ان کے لیے دعائے ہلاکت کی، جیسا کہ 19ویں پارے کے اندر سورہ شعراء کے اندر حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے میرے ساتھ والے مسلمان کو نجات دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر کیا عرض کی کہ پروردگار اب ان لوگوں کو ہلاک کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ہلاکت کی ہے۔ ایک جگہ اور حضرت نوح علیہ السلام نے 29ویں پارے میں سورہ نوح کے اندر بھی یہ والی بات عرض کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور نوح نے عرض کی اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوں گی تو وہ بھی نہ ہوں گی مگر بدکار، بڑی ناشکری۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے سلن مطلب صاف طور سے ان کے لیے دعائے ہلاکت کی کہ پروردگار اب ان کو تو برباد کر دے، ان کو تو ختم ہی کر دے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، ہلاکت کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں 12ویں پارے کے اندر جیسے آیا ہے سورہ ہود ہی کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر اللہ نے انہیں حکم دیا کشتی بنانے کا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ اب تم کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی بنانے کے بعد اس کے اندر جتنے لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، تقریباً ایک میں 78 آتا ہے اور ایک میں 80 آتا ہے، مطلب 80 یا 78 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ان کی 3 بیویاں، اور قوم کے اندر جو مرد حضرات اور جو عورتیں ایمان لا چکے تھے۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا، حضرت نوح کی ایک بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی اسی طوفان کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گئی تھی۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ اس کشتی کو بنایا گیا، تقریباً 2 سال کے اندر وہ کشتی تیار ہوتی۔ کشتی جب تیار ہوتی تو وہ لوگ جو کافر تھے وہ ہنستے تھے کہ نوح تم یہ کیا کر رہے ہو، یہاں پہ کوئی دریا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کس کے لیے کشتی تیار کر رہے ہو؟ وہ لوگ ہنستے تھے۔ تو حضرت نوح نے کہا تھا کہ آج تم ہم پر ہنس لو، مگر جب طوفان آئے گا اور تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ کشتی تیار ہونے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ نوح ایک تندور کے اندر سے پانی کو نکالیں گے۔ جب اس تندور میں سے پانی نکلنے لگ گیا تو سمجھ جانا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ اور وہ تندور کون سا تھا؟ جس میں حضرت نوح کی بیوی روٹیاں بناتی تھی۔ اور جب طوفان کا وقت آیا تو تندور میں سے پانی ابلنے لگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہانڈی کو آپ دیکھیں کہ اگر چولہے پر رکھی ہو اور اس میں پانی ہو، سبزی وغیرہ ہو، تو وہ کس طریقے سے ابلتا ہے، اسی طریقے سے اس میں پانی ابلنے لگا۔ تو حضرت نوح سمجھ کے اور سب کو بلا لیا، جتنے مرد حضرات تھے، انسان تھے، ان سب کو کشتی میں سوار کیا۔ اور اس وقت میں جتنے جانور ہوا کرتے تھے، چاہے وہ کیڑے پرندے وغیرہ جو بھی تھے، ان میں سے ایک ایک جوڑا انہوں نے لیا، میل اور فیمیل کو اس کشتی کے اندر داخل کیا، اور آپ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد تقریباً 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں رہ چکی۔ پانی اتنا آ گیا تھا، رب نے جب حکم دیا تو تندور میں سے پانی نکلا، جو چشمے تھے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم بھی پانی نکالو خوب۔ آسمان سے بھی بارش ہونے لگی، خوب بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ سب کچھ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، لوگ مر گئے۔ تو تقریباً 6 مہینے بعد جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
ڈھیر دیے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے زمین پر اترتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جو حقیقی، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے ان واقعات کو ہم لیں، انہی کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر کوئی بیان کرنے والا ایمان والا نہیں ہے تو اس نے بیان کر دیا ہے تو اس کی بات پر ہمیں ایمان نہیں لانا ہے۔ ان سے وہ غلطی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے اس واقعے کو بیان نہیں کیا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ بائبل سے انہوں نے نکالی ہے یہ ہسٹری، یہ تاریخ، اور اس سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ دھرو راٹھی سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو تاریخ آپ کو بیان کرنی ہے مسلمانوں کی یا مسلمانوں کے پیغمبروں کی، تو آپ کو قرآن و حدیث سے واقعات نکالنے پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی عالم کی۔ تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو اگر غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعیت اصل یہ ہے، وہ نہیں جو دھرو راٹھی نے بتایا۔ اس میں تو کچھ بات صحیح بھی تھی، جیسے کشتی بنانا اور ایک ایک جوڑے کو رکھنا، باتیں صحیح تھی، اور کچھ باتیں ایسی تھی جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر انسان ان باتوں کو مان لے تو مسلمان ہی نہ رہے بلکہ کافر ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔